1960 سے لے کے 2023 تک ماشاءاللہ آپ نے سب کو خوش کر دیا. پبلک چنتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ چنواتی ہے. باجوہ, جنرل فیض اور جنرل آصف غفور ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. عمران خان کو ٹینکوں نے ہٹایا تھا کہ ووٹ نے ہٹایا تھا. اس عمران خان کرپٹ, یہ آپ کا ایک بیان بڑا کنٹروورشل ہوا, وہ تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے. اسی ٹائمنگ غلطی تھی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک الیکشن کے اندر بیٹھ کے اپنے فالوورز کو جی فلاں جگہ پہ ووٹ ڈالو. کیوں ڈالو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو تھوڑی سی اپنی عقل سوچ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک کس طرف جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے امام خمینی بن سکتے. بہتر نہیں ہے کہ آپ ایکچولی یہ کام چھوڑ ہی دیں. ڈر رہے ہیں آپ پانی پی لو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج کا خصوصی پوڈ کاسٹ تھمبنیل تو آپ دیکھ چکے ہیں. جس شخصیت کو آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے, بہت سے ان کے فالوورز بھی ہیں, بہت سے ان کے ناقدین بھی ہیں. کنٹروورسی کا بھی جو ہے وہ شکار رہے. کبھی خود کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں, کبھی کنٹروورسی خود ان کا پیچھا کرتی ہے. لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے ان کو دیکھنے کا. لیکن حالیہ چند دنوں کے اندر یہ کافی زیادہ خبروں کے اندر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ آج ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا جائے. ویسے تو انہوں نے کافی انٹرویوز دیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی چند ایسے سوالات ہیں جو انجینئر صاحب سے خود پوچھنے چاہیے. تو آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. منصور بھائی, آپ کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے پوری دلیری کے ساتھ پوچھیں. بے شک آپ میرے کپتان والے اسٹائل میں پوچھ لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا اور ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے آج کل بہت تنقید کی زد میں بھی ہیں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کی فالوورز کی طرف سے, تو کوئی گلے شکوے دور ہوئے یا نہیں؟ آلموسٹ اب تو ریزالو ہو گیا جی. اچھا کہ میرے پاس راستہ یہ تھا کہ میں سولو فلائٹ لیتا اور ان کو ایک ایک بات کا جواب دیتا. اس کی بجائے میں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا کہ ان کے جو حامی صحافی تھے ان کو ایک ایک کر کے کانٹیکٹ کروں. جنہوں نے مجھے مولوی فار سیل کہا, کسی نے کہا کہ اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے عہدہ آفر کر دیا ہے, یہ حلف اٹھانے والا ہے, ایک ایک کو بلا کے میں نے 10 انٹرویوز میں نے اس ایک ہفتے میں ریکارڈ کروائے. ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اسے بھی ریبیٹل کروں گا. Why this whole thing started? I mean, why this controversy? آپ کے کیا خیالات تبدیل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے؟ میرے خیالات بھی تبدیل ہوئے. عمران خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کر لیا, یعنی ہمارا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب جس طرح کا آپ والا بیانیہ ہے اس پوتر انداز والا تو نہیں ہے وہ, لیکن ایٹ لیسٹ ایک یہ کہ ووٹ کو عزت دو جو بیانیہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا وہ کسی درجے میں انہوں نے تھام لیا. تو میں تو کبھی بھی اس طرح کے بیانیے کے حق میں نہیں رہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے مخالفین کو نیب کے ذریعے پکڑوا دیں اور ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنوائیں جس طرح خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا. تو اس چیز کا تو میں کبھی بھی حامی نہیں رہا. ابھی یہ جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے یہ میری پرانی ویڈیوز تھیں. ان میں سے ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی تھی کعبے کی چھت والی, اسی میں نے خان صاحب کی پالیٹکس کے اوپر کچھ کرٹیسزم کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. اور اس میں نے بیلنس اس اعتبار سے بات کی تھی کہ اب آپ ایک طرف چل پڑیں لیکن غلو نہ کیجیے گا کہیں 9 مئی والا واقعہ نہ ہو جائے. اس وقت یہ 9 مئی کا لفظ تو نہیں تھا لیکن وہی ہو گیا. اچھا, تو اس وقت ان لوگوں نے جو ان کے حق میں باتیں تھی وہ استعمال کر لی اور دوسری انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. یا عین ممکن ہے ان کی جو مخالف سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب ایک توانا آواز ہے, مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور یہ پی ٹی اے کے حق میں بھی بولتے ہیں. 9 مئی کے بعد میں نے کہا کہ جو لوگ بے قصور ہیں ان کو چھوڑا جائے اور جو قصوروار بھی ہیں ان سے پہلے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ بچے برین واش کیے تھے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. اور یہ اس وقت ISPR بھی اور ہمارے بھائی جو اس وقت کور کمانڈر ہیں کوئٹہ میں آصف غفور صاحب, تو یہ سب لوگ اس وقت پیش تھے اور فیض امیر صاحب بھی سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر. تو یہ بچے کوئی مور چوری کر رہا ہے کوئی کسی اور بات کے اوپر, تو یہ بیچارے اگر اندر ہے تو ان کے بڑے اگر آپ نہیں پکڑتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو عین ممکن ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے یا کسی غیر سیاسی قوت نے PTI کے لوگوں کو جو ہے امیچور اور بقول آپ کے بچے بچونگڑے, اب وہ لفظ تو جو آپ بولتے ہیں, اچھا وہ غلط لفظ نہیں ہے, نہیں ڈکشنری میں نے دیکھ لیا. ارے دیکھ لیا, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آج اس کو بریف بھی کر دیا. اچھا, تو وہ بیچارے مس یوز ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کے اس طریقے سے یہ چیزیں چلانی شروع کر دی. اور اصل میں ان کو گمراہ کیا وہ جو خاموش مجاہدین بار بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف سے خبریں بنا کے, اچھا وہ اتنے وثوق سے قسمیں اٹھا کے باتیں کرتا تھا. ایٹ لیسٹ میرے بارے میں جب اس نے بات کی ہے نا تو وہ بقول ہمارے جو مروت صاحب ہے کہ خاموش مجاہدین تو بڑھ گیا,
اچھا۔ सीधी सी बात है। अच्छा ये बढ़ गया, अब आपने नहीं इसको बुरा समझना, ये मर गया के इक्विवेलेंट पंजाबी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं फिर भी अवॉइड कर, चलो ठीक है, मैं avoid- क्योंकि इसके बहुत से मतलब निकल सकते हैं, निकलते हैं ना, लेकिन मैं वो वाला नहीं ले रहा। अच्छा ठीक, पता नहीं कौन सा, मैं पठान वाला ही ले रहा हूँ। चले मैं लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हुआ है वो मैं आई वांट टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ यू, वो ये है कि इंजीनियर साहब के ऊपर जब ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए तो अब आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे जाना शुरू हो गए। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो खान साहब को खुद वोटर रहा हूँ और मैं तो बहुत सपोर्ट करता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये वीडियोस ही सारी पुरानी है। मंसूर भाई एक वीडियो है जो आज की डेट में क्या है आप, व्हाट इज योर, आज तो मैंने जो इनकी तबीयत साफ की है, ये आपको रात को वीडियो जब अपलोड होगी तो पता चल जाएगा। मैं वो कुछ जो पहले नहीं बोलता था ना, अब मैंने वो सब कुछ बोल दिया है। मैंने 10 बातें गिनवाई है खान साहब की जिसमें उन्होंने यू टर्न लिया है, और मैं उस जमाने में खान साहब को समझा रहा था कि आप गलत कर रहे हैं। अच्छा। जब ये कहते थे ना फवाद, और ऐसे करके फवाद साहब यूं करके आते थे और ये यहां पे तकरीर करते थे जेलम स्टेडियम में, इसने कहा चौकीदार चौकीदार, ये फवाद साहब जब ये टर्म यूज करते थे तो मैंने कहा था खान साहब जब आप पे बुरा वक्त आएगा ये सबसे पहले आपको छोड़ जाएगा, ये आपको फूंक चढ़ा रहे हैं। तो वो बाद में उनको पता चल गया। तो ये जितनी मेरी वीडियोस हैं, एक मेरी वीडियो है जुलाई 2022 की, आज है नवंबर 2023। अच्छा, दूसरी वीडियो है फरवरी 2023, तीसरी है मार्च 2023, फिर उसके बाद अप्रैल 2023, फिर मई 2023, और आखिरी जो है ना उसमें मैंने बैज भी लगाया हुआ पाकिस्तान का, जो इन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया, वो 20 अगस्त 2023 की वीडियो है जुलाई 2022 की। यानी खान साहब की गवर्नमेंट जा चुकी है, लेकिन बात यह है कि ट्रेंड अब चलना था 1.5 साल के बाद। क्रिटिसिज्म आप उनके जाने के बाद क्यों कर रहे हैं? जाने के बाद उन पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि आप लोग इनकी झोली में बैठे थे ना, टिश्यू पेपर की तरह आपको फेंक दिया इन्होंने। ये बात आपने उनके हुकूमत में होते हुए कही? जी करते थे, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए। जी ये बात मैं करता था, मैंने ये भी बात की थी, बल्कि ये भी बताया था 2018 में जब ये आए ना, उस वक्त भी मैंने ये बात की, जब इन पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगा तो मैं साथ साथ कहता था कि खान साहब मैं आपकी पॉलिटिक्स के साथ एग्री नहीं हूं। ठीक है। मैंने 2013 में हजारों वोट आपको डलवाए। क्यों? इस वजह से कि हमें बताया गया था ये उम्मत का मसीहा है। अब यही मेरी प्रॉब्लम, ये रियासत मदीना है। ये आपका काम तो नहीं है ना? जी अच्छा मैं बताऊं, ये आपका, यही मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ जो इस बात से आता है कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, आप रिलीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? अच्छा, वो उसमें यह है कि हम सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर नहीं है बल्कि पाकिस्तान के एक शहरी भी हैं। ठीक है। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ठीक है। लेकिन पार्टी हम कभी नहीं बने, हमने कभी उनको नहीं कहा कि वो चोर थे। आप वोट डलवा रहे हैं? नहीं, सरकार वोट इसलिए डलवाई, मैसेजेस करके वोट डलवाई कि अब हम एक चेंज की तरफ जाएंगे। अच्छा, वो 2013 के इलेक्शन, वो आप पूरी बात सुन ले, वो इलेक्शन तो वो हार गए। अब आपको बताएं हम कितने अपराइट हैं। 2014 में मैं उम्रे पे था, वहां मैंने जियो के ऊपर देखा कि खान साहब तो कंटेनर पे चढ़े हुए। ठीक है। उन्होंने कहा यार खान भी उधर ही जाके मिल गया, वो जो हमारे हाशमी साहब यूं इशारा करते। ये बात आपको 2013 में नहीं पता थी? नहीं पता थी कि ये उनके आलाकार बन जाएंगे। ये पता था कि इनको लॉन्च किया है, वो तो भाई एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कौन यहां लॉन्च हो सकता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये कुछ करना शुरू कर देंगे। भाई अब इलेक्शन हो गए, अगर मैंने हलफ उठाया पाकिस्तान के आइन का और एक बंदा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया और मैं उसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए अनफेयर मीन्स यूज करना शुरू कर दूं, एक्सेप्टिंग कि उनके लॉन्च उन्होंने किया, लेकिन मैं हैरान हो गया कि वो आलाकार, ऑब्वियसली वो आलाकार उसकी मैं आपको रीजन देता हूं। जावेद हाशमी साहब के तो डेमोक्रेटिक होने में किसी को शक नहीं है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं है शक। अच्छा, क्योंकि वो बड़ी दिलेरी से बोलते हैं। उन्होंने उस वक्त कहा, वो कहते हैं जब मैं कार में बैठा ही मुझे लेके जा रहे थे खान साहब जलसे के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने भी मुझसे वादा किया यूं करके ना, ठीक है, बैज की तरफ इशारा करके। ठीक। तो कहते हैं, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो उधर ही चल गया। फिर मैंने कहा चलो मैं फिट इन द सिस्टम देन चेंज द सिस्टम। अच्छा, तो वो कहते हैं मैं इसलिए सामने आ गया। लेकिन जब वो बिल्कुल वाजे हो गए ना, जाहिर है इनके कंधे से है ना, देखें नवाज शरीफ साहब किन के कंधों पे सवार हो गया। ये एक तल्ख हकीकत है, हम नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो पॉलिटिक्स में, लेकिन तल्ख हकीकत है कि लॉन्च वही करते हैं। लेकिन हमें उम्मीद होती है कि शायद कोई एक भुट्टो की तरह का कोई दिलेर बंदा और आ जाए। यही तो फॉल्ट है ना। जी फॉल्ट है, मानते हैं जी, मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 2014 में पॉलिटिक्स को खैर बात कह दिया इनकी। उसके बाद जितनी वीडियोस मेरी आई खान साहब के हक में, तो वो तौहीन मजहब के जो इल्जाम उन पे लगे मैं उसे रिबेटल करता था। मैंने उनकी पॉलिटिक्स को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। आपने वोट डलवा के वही 2013 में ना, तो नहीं बने ना, गलत। अच्छा, अब मैं अगर दोबारा डलवाई ना, मैं 2024 में भी कह रहा हूं डालूंगा, तो मुझे लगता है 2024 का भी हार जाएंगे। मेरा यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि 2013 के अंदर आपने काम किया, वोट डलवाए, बाद में एहसास हुआ गलत किया, ठीक है,
کیا گارنٹی اس بات کی کہ آج 2023 میں یہ جو ابھی 10 ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہیں؟ نہیں، جو اس وقت جو میں نے باتیں کی ہیں، میں نے تو پاسٹ بتایا کہ یہ ہسٹری ہو چکی ہے، میں نے کو پریڈکٹ نہیں کی. نہیں، بٹ یو سیئنگ نا کہ وہ غلط تھے نا، غلط راستے پہ چل رہے تھے. آج آپ اچھا چلے میں آج آپ سے پوچھوں، آج آپ کے جتنے فالوورز یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ، کس کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں، میں اب کسی کو نہیں، میں تو پیچھے ہٹ گیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ بس اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فل بات کریں تو اس وقت تو اب یہ سب کے سب لوگ یوز ہو چکے ہیں. اچھا ہاں، لیکن میں نے اپنا بتایا، میری ایک اپنی عقیدت ہے. لیکن کل کو یہ اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے کیا چیز کہ کسی اور کو آپ یہ سپورٹ نہیں، بس اب یہ چیپٹر میں نے کلوز کر لی، بالکل توبہ کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان تیلوں میں تیل کوئی نہیں باقی. اچھا. باقی میری ایک ذاتی پسند ہے کہ اگر خان صاحب اپنے بیانیے پہ قائم رہے، اس میں 9 مئی والا جو ایگزیجریشن والا معاملہ ہے وہ الگ سے، اگر وہ جیل میں رہے، ایک ہی بات ہے جس سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو میں باقیوں سے بہتر سمجھتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو ووٹ ڈالوں گا، لیکن کسی کو ڈالنے کا کہوں گا نہیں. میں نے آپ کی چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس ملک میں اگر کسی نے کام کیا تو نون لیگ نے کیا. وہ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں. تو پھر ہاں، میں نہیں کام اس نے کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف نون لیگ کی میں نے بات نہیں کی. صدر ایوب صاحب پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پاکستان کا دھارا ہی موڑ کے رکھ دیا. وہ آج تک ہم وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں. فاطمہ جناح کو بھی غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا، لیکن ان کے دور کے اندر ڈیمز بنے، ہمارا منگلا ڈیم بھی بنا. جو انڈسٹری آئی وہ ایک الگ سے ان کی ایک خوبی ہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب ڈکٹیٹر تھے، رشین وار والا یہ سارا معاملہ ہوا اور ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر اور ہیروین یہ سب کچھ آیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شیلٹر میں پاکستان کا جو اٹامک پروگرام تھا اسے ایک تکمیل تک پہنچایا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ٹھیک. بھٹو صاحب کے کریڈٹ میں تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹاپ آف لسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے 96 میں ہمارا جو میزائل پروگرام جس سے میں بھی اٹیچ رہا ہوں، اس کے پیچھے سب سے بڑی قربانیاں جس پولیٹیکل لیڈر کی ہیں وہ بے نظیر بھٹو ہیں. اچھا، اس کے بعد مشرف صاحب سے مجھے سخت اختلاف ہے جو انہوں نے ہمیں افغان وار میں جھونکا. اس کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی ابھی سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج پہ تھی. اسے بجٹ دینا اور اسے منطقی انجام تک، غوری میزائل کو، شہین میزائل کو، یہ مشرف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا، یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کچھ بھی وہ کر سکتے تھے، 9 مئی بھی ہو سکتی تھی اگر وہ خود کروانا چاہتے، لیکن انہوں نے مرہم پٹی کی. باقی ملک کے لیے وہ اس طرح کچھ کر نہیں سکے. اور نواز شریف صاحب 2013 میں انہوں نے بجلی والا ہمارا مسئلہ حل کیا. ڈان لیکس جو ہوئی اس میں ان کے ساتھ تھا. بعد میں وہ FATF ہماری پالیسی بنی، یہ ان کے کریڈٹ کے اوپر ہے. موٹر ویز اور باقی ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے وہ صحت کارڈ کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا. 1960 سے لے کے 2023 تک ماشاءاللہ آپ نے سب کو خوش کر دیا. نہیں، میں نیگیٹو باتیں بھی ہے نا. ہاں، بات یہ پتہ کیا سب کو آپ نے خوش کر بات یہ ہے کہ مسعود بھائی اس وقت قوم جو ہے نا، قوم مایوسی کے اندر ہے. انہیں ساروں کی خوبیاں بتائیں اور بتائیں کہ یار اگر ساروں کی خوبیاں تھی، ساروں کی دمیں کٹی ہیں تو آپ کو صبر آ جائے گا. آپ کے لیڈر میرا آپ کا یہی ڈفرینس ہے. آپ سب کی خوبیاں بتاتے ہیں، میں سب کی برائیاں بتاتا ہوں کیونکہ برائی چھپائی جاتی ہے، اس کو بتانا سب سے امپورٹنٹ بات. چلیں برائی بھی سن لیں، برائی بھی بتاتا ہوں. تو اچھا، ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس پوری گفتگو میں صدر ایوب کی بھی برائی بتائی، ضیاء الحق کی بھی برائی بتائی، میں نے مشرف کی بھی بتائی، لیکن سیاسی لیڈروں سے ادھر ادھر. ہاں، سیاسی لیڈروں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. ہمدردی ہے، ظاہر ہے انہیں ہم اپنے میں سے سمجھتے ہیں نا. ایون پبلک چنتی ہے، وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر نہیں ہوتے. پبلک چنتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چنواتی ہے؟ دیکھیں جی، وہ ایک راستہ ہے وہاں پہنچنے کا. باقی یہ کہ ووٹ تو پبلک ڈالتی ہے. بعد میں تو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. جب سب کو ہاتھ لگے، نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے اس وقت ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اور ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ بے نظیر تو ملک دشمن ہے. آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم سے کیا کچھ یہ لوگ کرواتے تھے. تو نواز شریف صاحب کو بھی بعد میں احساس ہوا، بے نظیر بھٹو کو بھی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر اس کے اوپر ٹرو ایک اسپرٹ میں کام ہوتا. اور چارٹر آف اکانومی بھی لکھا جائے اس کے اوپر. مجھے ایکچولی جو آپ جہاں پہ میرا آپ کا اختلاف آ رہا ہے، اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی، جی میں اس پہ بھی اختلاف کے اوپر بھی بات، وہ بیسکلی اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ 2013 کے اندر آپ نے ووٹ ڈالا، ووٹ ڈلوائے، امید آپ نے رکھی کہ جناب ایک نیا لیڈر آ گیا. جی جی جی. اور ایون دو انہوں نے لانچ کیا لیکن یہ کچھ کر دکھائے گا. آپ کے انالیسس غلط تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی آپ نے خود کہا کہ یہ ہم سے کیا کیا کرواتے رہے ان کے بارے میں، کہ وہ تو کتنی زبردست تھیں اور وہ یہ ہوتا رہا. میاں صاحب کام بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ PTI کو ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے انالیسس ابھی تھوڑی دیر میں جو میں نے ابھی تک نکالے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ آپ ایکچولی یہ کام چھوڑ ہی دیں اور یہ لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں کہ بھائی کس کو ووٹ ڈالنا کس کو نہیں ڈالنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام میں ٹھیک نہ ہو. نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ آپ لیکچرز دیتے ہیں. میں شاید ہو سکتا ہے 1 لیکچر دوں، 2 لیکچر دوں،
مجھے جس قسم کا رزلٹ آیا مجھے احساس ہو رہا ہے نہیں یار یہ کام میرے لیے نہیں ہے, مجھے چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے مجھے بار بار یہ لگ رہا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ہارڈ ٹو ایکچولی گیو پولیٹیکل کامنٹری وچ مے بی یو آر ناٹ کیپیبل آف. نہیں, یہ کیپیبل والی جو بات ہے نا, دیکھیں ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اس کے سوچنے کا زاویہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اگر مستقبل میں کوئی خرابی نکل آتی ہے اس کے اندر, دیکھیں اگر آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں تو آج مجھے آپ نواز شریف صاحب پہ بھی ٹونٹ کر سکتے تھے اگر میں 2013 میں ووٹ ڈالتا. میں نے اسی لیے آپ سے کہا میں غلطی کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو اگر میں ووٹ ڈالتا تو آپ اس وقت مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوتے کہ نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی, اور جب نکلے اور باہر جا کے جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دے دی, تو آپ مجھے اس پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہو آپ کیپیبل نہیں ہیں. تو پھر تو ہم کسی کیپیبل سرکار ہم نہیں, ہمارے لیڈرز کیپیبل نہیں ہیں, کیونکہ آتے کس نرسری سے, پرابلم یہ ہے. تو سرکار اسی سسٹم میں ہم نے اندوں میں کانا بھی تلاش کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. یا پھر بیسکلی اچھا, پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کوئی انقلاب برپا کریں, وہ تو اس ملک میں نہیں آ سکتا. ڈیموکریسی کو میں ایک ذریعہ سمجھتا ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, یہ ڈیموکریٹک پارٹیز تو کوئی نہیں ہے. تو پھر نہیں تو کیا کریں, تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا. نہیں ہے اس میں کوئی, لیکن ایسے لیڈروں کو کس بات کا سپورٹ کرنا. نہیں دیکھیں ووٹ تو ڈالا. اچھا مجھے بتائیں آپ ووٹ ڈالتے ہیں؟ میں نہیں ڈالتا. اچھا آپ ڈالتے ہی نہیں. اچھا تو بات یار میں یہ تو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بات ہے, کیونکہ میرا اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا چاہیے. میں کر لیتا ہوں. جب آپ کے باقی بات تو پھر ڈفرنٹ ہے. جب یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی اولادوں کے لیے سارا کو کام کر رہے ہوں, جب آپ ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں, یا پھر آپ اپنی بیگمات کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے یا واٹ ایور, میں کسی اسپیسیفک اس میں ریزن نہیں جا رہا, جب تک ایک سیٹ اور اس کا ڈرائیور ایک الیکشن کے اندر برابری کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ میرے پاس سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو آپ نے ایک فاسٹ بنائی ہوئی ہے جی 15 لاکھ کا خرچہ ہوگا, 20 لاکھ کا ہوگا یا 25 لاکھ کا ہوگا, جو کہ نہیں ہوتا. آج جب یہ 2024 کا الیکشن ہوگا تو قومی اسمبلی کا ایک الیکشن کم از کم 15 کروڑ کا ہوگا. آپ مانتے ہیں؟ جی مجھے پتا ہے. 15 کروڑ کا الیکشن میرا ڈرائیور یا میرا کک میرے ساتھ لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے گلے شکوے ہیں نا. اب ریزلٹ اورینٹڈ ہونا کہ نکالنا کیا ہے. ریزلٹ اورینٹڈ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس پورے سسٹم کی اوور ہالنگ نہیں ہوگی. ہونے نہیں دینی انہوں نے, اور وہ انہوں نے نہیں ہونے دینی, کیونکہ جتنے پلیئرس ہیں انہوں نے سے مراد جتنے اس کے پلیئرس ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر نہیں, بڑے تو وہی ہیں چیمپئن سب کے سب. میں صرف کسی ایک ہی, چلے اس کو بھی ڈال, وہ بڑے ہیں, میں اس کو بھی ڈال لیں, میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی ڈالیں, آپ ان کو بھی ڈالیں, آپ یہاں کے کئی مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی ڈالیں بیچ میں. ہاں جی وہ بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے ڈیموکریٹک ویلیوز کی. آپ لوگوں کو, آپ جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سیاسی رہنماؤں کی پشپنائیاں کرنا ختم کرنی ہوں گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک الیکشن کے اندر بیٹھ کے اپنے فالوورز کو 10,000 15 20 25,000 یا ایک حلقے کے اندر جہاں بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے آپ ان کو کہنا شروع کر دیں جی فلاں جگہ پہ ووٹ ڈالو. کیوں ڈالو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے, کیونکہ سسٹم تو ہے فلاڈ. سسٹم جو کینڈیڈیٹس پرووائڈ کر رہا ہے, جو ان کے رہنما آگے سے لے کر آ رہا ہے, جو جا کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کے اندر پرفارمنس کی کیپیبلٹی نہیں ہے. جو آپ نے ڈاکٹرن کھڑی کی ہے نا, اس ڈاکٹرن میں آپ کا رزلٹ بالکل ٹھیک رزلٹ پہ آپ پہنچے. اور جو میری ڈاکٹرن ہے نا وہ یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم then change the system. دیکھیں جن ملکوں کے اندر has that been possible in 76 years? دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہوگی کہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا, انہوں نے صدیوں میں سسٹم ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. کتنی صدیاں انتظار کریں؟ دیکھیں ابھی تو 70 سال گزرے ہیں. تو کتنی صدیاں, یہ تو پوچھ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ اب جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا یہ والا, اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم چل پڑیں گے. اچھا یہ میرے خیال ہے 500 سال لگیں گے. جی یہ 500 سال لگ جائیں گے. لوگ یہ بار بار کہتے ہیں جی 9 مئی ہو گیا, دیکھیں عمران خان نے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی دفعہ ہوا نہیں, پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن یہ ایک ذرا بہت ورسٹ ہوا ہے. آج تک آپ کے یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی, ٹھیک ہے, وہ والی اسٹیج تو نہیں آئی نا ابھی تک. ہم لوگ ابھی اس کے تو خون کی کوئی عزت ہی نہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ تو سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کے خون. میں وہی کہہ رہا ہوں, جب وہ اس وقت کچھ نہیں ہوا, بی بی کو شہید کر دیا گیا, اس وقت کچھ نہیں ہوا, تو عمران خان کے جیل جانے سے کیا پاکستان کی بالکل میرے خیال ہے ایک سٹیپ تو طے ہوا ہے. دیکھیں ایک بات ہم مانیں گے, جب ہم بچپن میں تھے نا, ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے ہمیں ان لوگوں کے فضائل سنایا کرتے تھے جو حکومتیں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج آپ ذرا پبلک لیول کے اوپر جا کے نا پلس چیک کریں. ٹھیک ہے, نہ نون لیگ کا ووٹر, نہ پی ٹی آئی کا ووٹر, نہ پیپلز پارٹی کا ووٹر, نہ دل سے نہ اپنی زبان سے ان لوگوں کو دعوت دے رہا. ٹھیک,
ٹھیک ہے, وہ جو پیراڈائم ہے وہ تو شفٹ ہو چکا ہے. یہ ایک ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم والا معاملہ جو کارل مارکس نے کہا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, اس میں سے ایک نیا نظریہ نکلتا ہے. یہ نیا نظریہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت آپ ایک جماعت کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے جو دل و جان سے ان پہ قربان ہو. پہلے تو نواز شریف صاحب ان کا فیس ہوتے تھے, اب نواز شریف صاحب اگر بولیں گے بھی نا مینار پاکستان پہ کہ میں نے معاف کیا, تو کوئی معاف اندر سے نہیں کیا انہوں نے. اور نواز اگر عمران خان صاحب بھی واپس آئے نا, اندر سے نہیں انہوں نے معاف کیا ہوگا. اور وہ کریں یا نہ کریں, لیکن عوام تک جو میسج گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ان لوگوں کو یار لچ فرائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا ہے دو چیزیں جی, صرف دو چیزیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. ساری جماعتیں مل کے لکھیں, ووٹ ڈالیں. وہ مطلب آپ نے ووٹ تو ڈالیں. میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں آئین پاکستان کی بات کروں گا. اب یہ 2024 کے اندر جو ووٹ ڈالنے کا موقع آئے گا, آپ کے خیال میں وہ الیکشنز کریڈیبل ہوں گے؟ دیکھیں جی, کریڈیبل الیکشن تو اس سے پہلے 2018 والے بھی کوئی نہیں تھے. لیکن دیکھیں ایک سسٹم تو چلنا چاہیے نا. یہ تو مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ڈرائیور جو ہے وہ فلاں ڈرائیور نے سگریٹ لگایا ہوا ہے, تو کیا مجھے فیملی کے ساتھ سفر کرنا چاہیے؟ سفر تو میں نے کرنا ہے. 2018 اور 2024 کے الیکشنز کا کمپیریزن کریں تو دونوں میں سے زیادہ کریڈیبل کون سے ہوں گے؟ 2018 کے جو الیکشن ہے وہ تو پاسٹ ہے, یہ بھی فیوچر ہے. یہ ہو جائے نا, دیکھ کیا رہے جی, دیکھنے کی کیا بات ہو سکتی جب تک ہوتے نہیں اس وقت. ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک کس طرف جا رہی ہے؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. جب الیکشن ہوں گے پھر بات کریں گے, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. 9 مئی نہیں ہوئی تھی نا تو ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے, 9 مئی کے بعد کچھ اور ہو گیا. ہو سکتا ہے کوئی اور آگے کوئی مارچ انتظار کر رہا ہو یا دسمبر ہو جائے, کوئی دسمبر انتظار. دیکھیں نا, ہاں تو پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں, اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا. میں یعنی اسی ملک سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے, اسی کی غذا سے میں پروان چڑھا ہوں, تو میں نے سسٹم میں بہتری کی امید تو رکھنی ہے. آج پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے, آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں, کوئی سیٹسفائی نہیں ہے. جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں نا اس حوالے سے, جو آپ آواز اٹھاتے ہیں, یہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن کیا کریں, ہم نے جا کے جنگلوں میں تو نہیں رہنا, اسی سسٹم میں رہنا ہے. اب آسما جہانگیر ایک دلیر عورت تھی, وہ کہتی تھی یار تیسرے دن آپ جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کا پودا اکھاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ بڑا نہیں ہو رہا, تو اکھاڑا جاتا ہے نا. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری عوام کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, انہیں اپنے حقوق کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. 2018 تب یہ لوگ جا کے نا ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے. اردوغان کی مثالیں دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹیں؟ میں کہتا ہوں جی خدا نہ خاصہ ٹینک آنے ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر ٹینک آتے ہیں نا کسی پولیٹیکل لیڈر کو ہٹانے کے لیے ناجائز, تو اردگان کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں پہ فوج اتنی مضبوط تھی, اس کے باوجود وہ یورپ کے ساتھ رہ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو سیکھ گئے ہوئے تھے. عمران خان کو ٹینکوں نے ہٹایا تھا کہ ووٹ نے ہٹایا تھا؟ دیکھیں جو سامنے وہ تو ووٹ نہیں ہٹایا, ٹینکوں نے نہیں ہٹایا. نہیں, سامنے میں بات کروں, پیچھے تو آپ کو پتا ہے پیچھے ٹینک تھے جی, چونکہ ٹینکوں نے سہارا دے کے ان کو لائے تھے. اچھا, وہ پیچھے سے ہٹ گئے تو وہ گر کے دھڑام سے. تھوڑی دیر پہلے جو آسما جہانگیر کی آپ نے اگزامپل دی تھی, میرا اس بات پہ یہ اختلاف ہے کہ 2018 سے لے کے 2022 یا ایون فار دیٹ میٹر 2023 میں جب تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں, کہاں سے ہے, ہائبرڈ نظام تھا. ایک ظاہر لولے لگ رہا ہے. اس کے اوپر گلا شکوہ کس بات کا؟ کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی جب ان لوگوں کو اسی طرح لایا جاتا اور اسی طرح ہٹایا جاتا, مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں. تو دیکھیں پھر آپ یا تو امام خمینی بن جائیں پھر. نہیں, میں تو پھر سرکار جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بنانے کی کر رہے ہیں, ان کو تو نا اس کام سے روکے. کون بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ یار آپ سمجھ لو کہ آپ نے پالیٹکس کے ذریعے چینج لے کے آنی ہے, بھلے اس میں زیادہ ٹائم لے. آپ نے نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بننا, فسادی نہیں بننا, وہ تو کسی صورت نہیں بننا. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یہ جو فساد ہے, نان اسٹیٹ ایکٹر, مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں میں اسلحہ, یہ وہی لوگ دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے. ٹھیک, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے امام خمینی بن سکتے ہیں؟ نہیں, میں نے اپنی بات کر لی, میں نے کہا کہ میں اس کی طرف لوگوں کو گائیڈ کروں گا. ضروری راستہ وہ, ہاں راستے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو چینج کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. سو would that lead to an Islamic انقلاب؟ نہیں, انقلاب صاحب نہیں, اچھا, پولیٹیکل اسٹرگل. اس میں آپ 100% کی بات نہ کریں. آپ کی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں؟ نہیں, میں نے تو سیاست جوائن بھی نہیں کرنی. اچھا, نہیں, وہ الیکشن نہیں لڑنا. نہیں, الیکشن نہیں لڑنا, کیونکہ وہ ایک یہ بھی کنٹروورسی آپ کے اوپر آئی کہ شاید کیوں الیکشن لڑنا. نہیں, کیوں ایسا کیوں؟ آپ میں بتاؤں, میری ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا. اچھا, اور دوسری بات وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. عام طور پہ جو ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر دیتے ہیں حلقوں کے اندر. یو پلان ٹو ڈو دیٹ؟ نہیں, فی الحال تو کوئی نہیں. اس وقت جو کینڈیڈیٹ مجھے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں, یہ وہی ہیں جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے تھے, پھر کیو لیگ میں رہے, پھر پی ٹی آئی میں رہے. تو
اگر نون لیگ والوں نے ان کو ٹکٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ووٹ کو عزت والی تو بات اچھا دس از ویری اسٹرینج. آپ اپنے آپ کو وہ مارجن دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے نظریات بدل گئے, یہ بات آپ اس کینڈیڈیٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کے نظریات بدل گئے. ویسے اصولاً دینی چاہیے, لیکن یہ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتا ہے آپ میرے ٹاک شو میں آئیں گے تو میں نے آپ کے سارے پرانے بیانات چلانا شروع کر دیں گے. تو یہ کہتے تھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا ہی نہیں, ایسا ہوگا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں. میں نے تو اس طرف آنا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک بڑی ذمہ داری ہے, اس کے ہوتے ہوئے میں اتنے بڑے لیول کے کام کو اپنے گلے نہیں ڈال سکتا. اچھا سو لیکن یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نون لیگ کے کم از کم کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں. نہیں, میں نے نون لیگ یا پی ڈی اے کی بات نہیں کی, میں کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو میں اینڈ ٹائم پہ ڈیسائیڈ کروں گا نا کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. از عمران خان کرپٹ؟ میرے خیال ہے توشہ خانہ اور باقی ساری چیزوں کے بعد تو چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یس, ان کی ناک کے نیچے ہوا ہے. از نواز شریف کرپٹ؟ ان کے ناک کے نیچے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کلیئر کٹ جواب دینا. یہ تو نہیں, کلیئر کٹ کس طرح؟ میرے پاس تو دیکھیں, ہمارے سارے ججوں نے مل کے کروڑوں روپے لگوا کے اس قوم کا اینڈ پہ اقامہ نکالا, تو میں کیسے کروں؟ میرے پاس تو کوئی ریسورسز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان سب لوگوں کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا, وہ تو میرے سامنے ہے. نہیں, میرا کہنا وہ جو اقامہ والا جو کیس ہے اس کو تو فلاٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ عدالتی جو ہے وہ کہتے ہیں نا, لیکن نوتاروں کے جب ہماری عدالت کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچی تو میں آپ کا بلیف کیا ہے؟ دیکھیں, میرے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں. ہاں, آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری عدالتوں نے کلیم کیا تھا نا نواز شریف صاحب کے بارے میں, تو وہ ثابت نہیں کر سکے. اچھا, ہاں, یہ میں کہوں گا. تو پھر وہ کرپٹ نہ ہوگا نا. دیکھیں, یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے, یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ نہیں, یہ وجہ نہیں. افریڈ ہونے والی بات نہیں. پتا کیا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں, ان کے ناک کے نیچے ہوا نا, جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا, ہاں, ان کی ناک کے نیچے ہوا نا, تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے کے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا, تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس میں نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی, کون سی؟ کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا, اب آگے چلے. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا نا. کوئی پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں, امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں, آپ یہ نوٹ کر لیں, یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. آپ چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں, وہ بھی ایگری کیے ہوئے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا. جی, ایسے ہی ایسے ہی. تو پھر وہ تو کہیں اور سے اس کا گلا تو مجھ سے نہ کریں, نہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں, میں تو خود ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ, میں تو آپ کو ہونا رویا جا سکتا ہے. میرا صرف جو یہ دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہا تھا, اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا, کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں گے, اب ہمارے سامنے میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا, کس کو ڈالو یہ میں نہیں کہوں گا. اور لیکن آپ یہ کنفرم ہے کہ اس کا جو اینڈ آئے گا, جو آخر میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا, وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف, یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں, میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا, مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں, آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں, اس میں کوئی نہیں ہوگا. یہاں سے لے کے میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر, جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی کہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اچھا, ریاست مدینہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی, اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی, جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے, لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. جی, تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جی ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا, تو اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجیس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف نہیں, ان کے نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آیا نا, ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر, they have the right to speak, لیکن دوسروں کے پاس نہیں. رائٹ ان کا ہے, لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کریکٹر ان کا ویسا نہیں نکلتا.
ریاست مدینہ کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر جو اگر اسلام کی جو باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے قول و فعل کے اندر اور ان کے اپنے معاملات کے اندر وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے. ٹی ایل پی, جے یو ایف اے, جماعت اسلامی, ان تمام جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ریلیجس لائنز کے اوپر پالیٹکس کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ مذہب کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی. اس کی بنیاد پہ ہم تو ان سے اتنے ہی خوش ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی کو نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت نہیں بنائی ہوئی. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر خوش ہوں کہ وہ طالبان کی طرح جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے میرے